لڑکی اس ویرانے میں ماری ماری پھرنے لگی۔ اس نے عورتوں کو بتایا کہ وہ اپنے گاؤں جانے سے ڈرتی تھی، عصر کا وقت ہو گیا تھا اور وہ صبح سے غائب تھی۔ وہ گھر جاتی تو سورج غروب ہو چکا ہوتا۔ خامند، جو مذہب کا شیدائی اور مذہبی پابندیوں کا قائل تھا، لڑکی کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دیتا اور لڑکی کا باپ اس کی الگ پٹائی کرتا۔ لڑکی کے سر کو پہلے ہی سخت چوٹیں آئی تھیں جو اسے تکلیف دے رہی تھیں۔ اس کے ساتھ یہ خوف کہ وہ اکیلی گھر نہیں جا سکتی اور گئی تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا۔ وہ کہتی تھی کہ اسے یہ امید نہیں تھی کہ جس نے اس کی محبت کی خاطر اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا، وہ اسے اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ وہ اسے ڈھونڈنے لگی اور بار بار اسے پکارتی تھی۔ وہ ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں قریب سے راستہ گزرتا تھا۔ اچانک دو آدمی آ گئے۔ لڑکی نے چھپنے کی کوشش کی لیکن ان آدمیوں نے اسے دیکھ لیا۔ وہ اس کے پیچھے آئے اور اسے پکڑ لیا۔ انہوں نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ کس گاؤں کی رہنے والی ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے۔ لڑکی نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے اسے تسلی دلاسا دیا اور ایسی شفقت سے پیش آئے کہ لڑکی نے بتا دیا کہ وہ کس گاؤں کی رہنے والی ہے اور وہ یہاں تک کس طرح پہنچی اور کس طرح بے ہوش پڑی رہی ہے۔ اس نے روتے روتے بتایا کہ وہ جس کی خاطر گھر سے نکلی تھی وہ اسے بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ یہ دونوں، بلکہ ان میں سے ایک آدمی بہت چالاک تھا۔ بعد میں پتہ چلا یہ شخص ایک مانا ہوا بدماش اور جرائم پیشہ تھا۔ اس نے لڑکی کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے اسے دھوکہ دیا۔ اس شخص کو میں جانتا ہوں، اس نے لڑکی سے کہا۔ وہ بہت بڑا دھوکے باز ہے۔ وہ پہلے بھی 2 لڑکیوں کو ورغلا کر گھر سے نکال لے گیا تھا اور انہیں بیچ کر واپس آ گیا تھا۔ وہ دوسرے گاؤں کی لڑکیاں تھیں۔ اب وہ تمہیں دھوکہ دے کر بیچنے کے لیے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس شخص نے ایسی ہمدردی اور ایسے پیار سے اس لڑکی کے ساتھ باتیں کیں کہ وہ اس کی باتوں کو سچ ماننے لگی۔ لڑکی نے اس سے پوچھا کہ وہ اب کہاں جائے۔ اس چالاک آدمی نے لڑکی کو بہت ڈرایا اور کہا کہ اس نے 3-4 آدمیوں کو ادھر ادھر گھومتے پھرتے دیکھا ہے اور اس نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا ان کا کوئی مویشی گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے اور وہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس شخص نے لڑکی کے ساتھ یہ جھوٹ بھی بولا کہ وہ آدمی کہتے تھے کہ لڑکی جہاں ملی وہیں اسے قتل کر کے زمین میں دبا دیں گے۔ مختصر یہ کہ ان دونوں آدمیوں نے لڑکی کو خوف زدہ کر دیا اور اس کے ساتھ شفقت اور پیار کا مظاہرہ بھی کیا اور اس طرح لڑکی پر ایسا اثر ڈالا جیسے اس پر انہوں نے جادو کر دیا ہو۔ لڑکی ان کے ساتھ چل پڑی۔ اتفاق سے یہ آدمی، جو ان دونوں میں سے بہت چالاک تھا، لڑکی کو ہمارے گاؤں سے تھوڑی ہی دور چھوٹے سے ایک گاؤں میں لے آیا۔ یہ چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس قسم کے گاؤں کو ہمارے علاقے میں ڈھوک کہتے ہیں۔ یہ ڈھوک ہمارے گاؤں کے بالکل قریب تھی، فاصلہ 1 میل سے بھی کم تھا۔ ہماری چھتوں سے یہ ڈھوک صاف نظر آتی تھی۔ لڑکی نے جب اس آدمی کا نام لیا تو ہم سمجھ گئے کہ یہ آدمی لڑکی کو دھوکے میں لایا تھا۔ میں اس کا آپ کو نام نہیں بتا رہا کیونکہ اس کی اگلی نسلیں زندہ ہیں اور اس کی موجودہ نسل باعزت زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہ شخص بدماش اور بڑا جوئے باز تھا۔ پولیس کے ساتھ بھی اس کا یارانہ تھا اور وہ نمبرداروں کو بھی ہاتھ میں رکھتا تھا۔ اس کی بیوی تھی لیکن اولاد نہیں تھی۔ یہ برائے نام بیوی تھی۔ غریب اور سادہ طبیعت کی عورت تھی اور وہ نوکرانیوں کی طرح اس شخص کے ساتھ رہ رہی تھی۔ یہ آدمی اپنا روب رکھتا تھا۔ بدماش اور بد کردار ہونے کے باوجود اپنے اور ارد گرد کے دیہات کے لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی کے گھر میں چوری چکاری نہیں کرتا تھا اور ہر کسی کے ساتھ پیار سے بولتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں بھی اس کا آنا جانا تھا اور ہمارے ساتھ اس کی گپ شپ رہتی تھی۔ وہ لڑکی کو اپنے گھر لے آیا۔ جب وہ اپنے گاؤں میں پہنچا تھا اس وقت رات ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کے متعلق لڑکی کو بتایا کہ یہ اس کی نوکرانی ہے۔ اس نے لڑکی کو شادی کے لیے راضی کر لیا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ لڑکی کا خامند زندہ ہے۔ صبح یہ شخص ڈھوک کی مسجد کے مولوی کو گھر لے آیا۔ 2 اور آدمی آئے جن میں ایک وہی تھا جو گزشتہ روز اس آدمی کے ساتھ تھا۔ مولوی نے ان کا نکاح پڑھا دیا۔ آج کل تو نکاح فارم بن گئے ہیں، اس وقت نکاح رجسٹر ہوا کرتا تھا۔ لڑکی نے بتایا کہ نکاح کے وقت کوئی رجسٹر نہیں تھا۔ ایک کاغذ پر لڑکی کا انگوٹھا لگوایا گیا تھا۔ اس کاغذ پر اس آدمی نے انگوٹھا لگایا تھا
اور کاغذ پر مولوی نے کچھ لکھا تھا۔ لڑکی ان پڑھ تھی، اسے کچھ پتہ نہ چلا کہ کاغذ پر کیا لکھا گیا تھا۔ 14-15 دن گزر گئے۔ ان دنوں لڑکی اپنے گھر کی چھت پر جاتی رہی۔ گاؤں کی 3-4 عورتوں سے اس کی ملاقات ہوئی۔ کسی نے بھی لڑکی کو یہ نہ بتایا کہ یہ آدمی اچھے چال چلن کا نہیں، صرف اس آدمی کی بیوی تھی جس نے اسے بتایا کہ وہ اس شخص کی نوکرانی نہیں بلکہ بیوی ہے۔ ان 14-15 دنوں کے دوران لڑکی کے سر کی چوٹیں بالکل ٹھیک ہو گئیں اور اس کا رنگ روپ نکھر آیا۔ ایک روز اس شخص نے لڑکی سے کہا کہ اس کے ایک دوست کی بہن کی شادی ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ اس نے لڑکی کو دور کا کوئی گاؤں بتایا۔ لڑکی اپنے آپ کو اس کی بیوی سمجھ رہی تھی۔ وہ شادی پر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ شخص اس کے لیے بڑے اچھے کپڑے سلوا کر لایا تھا۔ وہ رات کو اس گاؤں کو روانہ ہوئے۔ یہ آدمی لڑکی کے لیے ایک گھوڑی لے آیا تھا اور خود پیدل چل پڑا تھا۔ لڑکی نے یہ بھی سوچا کہ شادی پر جانا تھا تو دن کے وقت کیوں نہ گئے۔ دراصل لڑکی اس آدمی سے اتنی متاثر ہو چکی تھی کہ وہ جو کہتا تھا وہ کرتی تھی۔ اس آدمی کی عمر 35-36 سال تھی اور وہ اچھی شکل و صورت کا آدمی تھا۔ بے شک لڑکی دھوکے کا شکار ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے بڑے ہی شریف اور نیک خاوند کو دھوکہ دے کر آئی تھی۔ خدا کی لاٹھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ موسم ابھی تک بارشوں والا تھا۔ وہ اپنے گاؤں سے بامشکل 1 ہی میل دور گئے ہوں گے کہ موسم بہار کی گھٹا اپنے ساتھ بجلیاں لیے بڑی تیزی سے آ گئی۔ بارش شروع ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی بجلی بڑے زور زور سے کڑکنے لگی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بجلی درختوں پر گرا کرتی ہے۔ یہ دونوں بارش سے بچنے کے لیے ایک گھنے درخت کے نیچے جا کھڑے ہوئے۔ لڑکی گھوڑی سے اتر آئی۔ اس کے اترتے ہی اتنی زور کا دھماکہ ہوا جیسے آسمان پھٹ گیا ہو۔ جس درخت کے نیچے وہ کھڑے تھے اس میں سورج جیسی چمک ہوئی اور بڑی زور سے کڑ کڑ کی آواز آئی۔ ایک موٹا ٹہن ٹوٹ کر گر رہا تھا۔ یہ بجلی تھی جو اس درخت پر گری تھی اور اس سے ٹہن ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے اندازہ کیا یہ وہی دھماکہ تھا جس پر ہمارے گھر میں سب بھاگ پڑے تھے اور میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ بجلی قریب ہی کہیں گری ہے۔ اندازہ کریں کہ جو لوگ تقریباً 1 میل دور تھے اور گھروں کے اندر سوئے ہوئے تھے اس دھماکے سے جاگ پڑے تھے، ان کا کیا حال ہوا ہوگا جن کے سر پر یہ دھماکہ ہوا تھا۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ فوراً بے ہوش ہو گئی اور جب وہ ہوش میں آئی تو بہت بڑا ٹہن اپنی ٹہنیوں کے ساتھ اس کے قریب گرا ہوا تھا اور لڑکی کے سر میں بڑا تیز درد ہو رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے سر میں چوٹ آئی ہے اور یہ چوٹ اس وقت آئی ہوگی جب وہ دھماکے اور چمک سے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی شکاریات کے سلسلے میں ایک اردو کہانی بن سوچے گھر سے چل نکلی۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم نے بعد میں جا کر وہ درخت دیکھا تھا۔ ٹہن اتنا بڑا تھا کہ یہ اس لڑکی کے اوپر گرتا تو وہ زندہ نہ رہ سکتی۔ اس ٹہن کی کوئی سوکھی ہوئی موٹی ٹہنی لڑکی کے سر کے دائیں طرف لگی جس سے خون نکلنے لگا تھا۔ بہرحال لڑکی کا زندہ رہنا ایک معجزہ تھا۔ اسے تو صرف دھماکے سے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ لڑکی پر ایسا خوف طاری ہوا کہ اسے وہ اولے یاد آ گئے جنہوں نے 14-15 روز پہلے اسے بے ہوش کر کے گرا دیا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ اس کے قریب بجلی گری ہے اور اس کے بعد بجلی اس کے سر پر گرے گی اور وہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اس نے اس آدمی کو پکارا مگر وہاں نہ گھوڑی تھی نہ وہ آدمی تھا۔ اس نے درخت کے ارد گرد گھوم کر دیکھا، ٹہن کی شاخوں کے نیچے دیکھا۔ بارش کبھی کی تھم چکی تھی، بادل پھٹ گئے تھے، ان میں سے چاند نکلتا تھا تو دھلی ہوئی فضا میں چاندنی بڑی صاف نکلتی تھی۔ وہ آدمی کہیں نظر نہ آیا۔ لڑکی کے سر پر چوٹ کا اثر اور دماغ پر خوف کا اثر اور رات کی تنہائی، وہ واپس چل پڑی۔ بار بار اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا اور گزر جاتا۔ وہ روتی اور خدا سے معافیاں مانگتی تھی اور پھسلتی اور سنبھلتی چلتی آ رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی۔ وہ جس گاؤں میں داخل ہوئی وہ ہمارا گاؤں تھا۔ اس نے پہلے ہی دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھل گیا۔ نمبردار اور گاؤں کے معزز بزرگوں نے لڑکی کے ساتھ باتیں کی۔
تو اس نے یہی کہا کہ مجھے تھانے لے چلو، میں نے اپنے خامن کو زہر دیا ہے، یا مجھے میرے گاؤں پہنچا دو، میں اپنے باپ اور اپنے خامن کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگوں گی۔ اس نے کہا اور انہیں کہوں گی کہ مجھے اپنے ہاتھوں ذبح کر دو۔ اس کا گاؤں کم و بیش 20 میل دور تھا۔ ہمارے بزرگوں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ گاؤں میں ایک ہندو حکمت اور جراحی کرتا تھا، اسے بلا کر لڑکی کے سر پر مرہم پٹی کرائی گئی۔ پھر 2 آدمی گھوڑیوں پر لڑکی کے گاؤں بھیجے گئے۔ انہیں لڑکی کے باپ کا نام بتا کر کہا گیا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دیں، اور صرف اس کے باپ کو بتائیں کہ اگر اس کی لڑکی لاپتہ ہے اور اس کا یہ نام ہے تو وہ ہمارے گاؤں میں ہے، آ کر لے جائے۔ وہ ڈھوک ہمارے گاؤں کی نمبرداری میں آتی تھی۔ نمبردار نے اس بدماش کو بلایا اور اسے بتایا کہ لڑکی نے یہ بیان دیا ہے۔ اس شخص نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کسی ایسی لڑکی کو جانتا ہی نہیں۔ نمبردار نے اس سے اور کچھ نہ پوچھا، وہ سرکاری آدمی تھا، اس نے تھانے میں جا کر یہ اطلاع تو ضرور دینی تھی کہ یہ ایک لڑکی اس حالت میں ہمارے گاؤں آئی ہے، اس کا یہ بیان ہے اور اسے وارثوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ دن کا پچھلا پہر تھا جب لڑکی کا باپ، چچا اور ایک بھائی آ گئے۔ انہوں نے لڑکی کو دیکھا تو وہ باپ کے قدموں میں گر پڑی۔ باپ بالکل چپ رہا۔ لڑکی کے چچا اور بھائی نے بھی کچھ نہ کہا۔ ان کی خاطر تواضع کی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ لڑکی نے انہیں کیا کہا تھا۔ انہیں لڑکی کا سارا بیان سنا دیا گیا۔ آپ لوگ ہم پر ایک مہربانی کریں، لڑکی کے باپ نے ہمارے بزرگوں سے کہا، آپ کسی اور کو پتہ نہ چلنے دیں کہ لڑکی نے کیا کہا ہے اور اس نے اپنے خامن کو زہر دیا ہے۔ اس کا تو دماغ خراب ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ کیا اس کا خامن زندہ ہے؟ لڑکی کے باپ سے پوچھا گیا۔ زندہ تو ہے، اس نے جواب دیا، لیکن بہت دنوں سے معلوم نہیں اسے ہو کیا گیا ہے۔ پیٹ اور سینے میں جلن بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ سر پھٹ رہا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کے چلے جانے کا صدمہ ہے جو اسے کھا رہا ہے۔ کسی حکیم اور کسی سیانے کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا بیماری ہے۔ اگر آپ کے گاؤں سے وہاں خبر پہنچ گئی کہ ہماری لڑکی نے یہ کہا تھا کہ اس نے اپنے خامن کو آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر دیا تھا، تو لڑکی کے سسرال سیدھے تھانے پہنچیں گے اور ہماری لڑکی کو گرفتار کروا دیں گے۔ یہ تو بڑا لمبا قصہ ہے کہ باپ نے کیا کہا اور ہمارے کسی بزرگ نے کیا کہا۔ ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ لڑکی کے باپ، چچا اور بھائی کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ لڑکی کے کرتوت نے تو سارے گاؤں میں ان کی پگڑی اچھال دی تھی۔ لوگ اپنی طرف سے بھی کہانیاں گھڑ لیتے ہیں، انہیں ذرا سا اشارہ چاہیے ہوتا ہے۔ یہاں تو ان کے سامنے بہت بڑا واقعہ ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اگلے روز اس لڑکی کے خامن کا باپ 2 آدمیوں کے ساتھ آ گیا۔ یہ بھی لڑکی کے باپ کی طرح معزز لوگ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکی اپنے گاؤں پہنچی تو عورتیں اس کے گھر چلی گئیں۔ لڑکی کا دماغ ٹھکانے نہیں آیا تھا۔ وہ یہی رٹ لگا رہی تھی کہ میں نے اپنے خامن کو زہر دیا ہے اور مجھے ذبح کر دو یا تھانے لے چلو۔ لڑکی کی ماں نے بہت کوشش کی کہ لڑکی چپ ہو جائے، لیکن وہ چپ نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باپ نے گاؤں کی عورتوں کو باہر نکال دیا، لیکن برادری کی عورتوں کو باہر نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ لڑکی کی ماں نے یہ مشہور کیا کہ لڑکی پر دشمنوں نے الٹے تعویذ کر دیے ہیں۔ انہی کے اثر سے وہ گھر سے چلی گئی تھی، لیکن گاؤں میں کسی راز کو چھپا کر رکھنا ناممکن ہوتا ہے۔ لڑکی کے سسرال نے رات ہی رات جاسوسی کر لی تھی۔ عورتیں جو لڑکی والوں کی رشتہ دار تھیں اور وہ اس کے سسرال کی بھی رشتہ دار تھیں، انہوں نے خبر دوسری طرف پہنچا دی۔ اب یہ لوگ ہمارے گاؤں آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکی کے خامن کا ایک چچا اور ایک بڑا بھائی اسے تھانے لے گئے ہیں۔ انہوں نے زہر خورانی کی رپورٹ درج کروانی تھی۔ یہ آدمی جو ہمارے گاؤں آئے تھے وہ یہ مقصد لے کر آئے تھے کہ انہیں یہاں سے گواہ مل جائیں کہ لڑکی یہاں آئی اور اس نے اپنے خامن کو زہر دینے کا اقبال کیا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے انہیں جواب دیا کہ پولیس نے آ کر پوچھا تو ہم سوچ سمجھ کر جواب دے دیں گے۔ 6-7 دنوں بعد پولیس بھی آ گئی۔ معلوم ہوا کہ لڑکی کے خامن کو تھانے لے گئے تھے۔ اس زمانے میں پولیس بڑی تیزی سے حرکت میں آتی تھی۔ اسے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ ہسپتال سے اس کا تھوک، خون اور قے کیا ہوا کچھ مواد اور نہ جانے کیا کیا لاہور بھیجا گیا۔ لاہور سے ایکسپرٹ کی رپورٹ آئی کہ اس شخص کے معدے میں زہر ہے اور اس کی حالت کا باعث بھی زہر ہے۔ لڑکی کو اور جس کے ساتھ وہ گھر سے نکلی تھی اسے بھی گرفتار کر لیا گیا۔ تھانے دار کے سامنے لڑکی نے بڑا لمبا بیان دیا ہے۔ اس بیان کے مطابق ہم 5 دوستوں کے بیان ہوئے۔ لڑکی ہمارے گاؤں میں جس کے گھر آئی تھی
اور ہمارے 5 بزرگوں کے بیان ہوئے۔ ڈھوک کے اس آدمی کو، مولوی کو اور ان کی نشاندہی پر بوگس نکاح کے دونوں گواہوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ چونکہ یہ کیس چکوال تحصیل کا تھا، اس لیے مجسٹریٹ کی عدالت کے بعد یہ جہلم سیشن کورٹ میں گیا۔ ہم سب گواہی دینے جاتے رہے۔ لڑکی کو ہم ہر پیشی پر دیکھتے تھے، وہ تو بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ ملزموں کے وکیل نے اسی نقطے کو پکڑ لیا کہ جس لڑکی کے اقبالی بیان پر مقدمہ کھڑا کیا گیا ہے وہ لڑکی پاگل ہے اور مخبوط الحواس ہے۔ سرکاری ڈاکٹروں کو کورٹ میں طلب کیا گیا تھا۔ انہوں نے لڑکی کو مخبوط الحواس قرار دے دیا تھا، جس کے نتیجے میں تمام ملزموں کو بری کر دیا گیا۔ جس آدمی نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح پڑھوایا تھا وہ محض دھوکہ تھا۔ وہ لڑکی کو کسی کی شادی پر نہیں بلکہ اسے بیچنے کے لیے لے جا رہا تھا۔ گاہک انتظار میں تھا، لڑکی کو اس کے پاس پہنچانا اور رقم وصول کرنی تھی، لیکن راستے میں اس درخت پر بجلی گری جس کے نیچے انہوں نے بارش سے پناہ لی تھی، تو وہ اتنا دہشت زدہ ہوا کہ لڑکی کو چھوڑ کر بھاگ آیا۔ 6-7 مہینے اور گزر گئے تو اس لڑکی کے گاؤں کا ایک آدمی مل گیا۔ اس نے بتایا کہ لڑکی بالکل ہی پاگل ہو گئی تھی۔ ایک روز وہ مر گئی۔ اس کے ماں باپ کہتے تھے کہ اس پر اچانک کسی بیماری کا حملہ ہوا اور وہ رات ہی رات میں مر گئی، لیکن اس کو گھر والوں نے زہر دے کر یا کسی اور طریقے سے مار ڈالا ہوگا۔